أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اور قرآن سمجھے آزاد لے کے جیسا علماء کے ذریعے سبحانہ وتعالی یہ علمان پاک میں آپ کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا آپ کو سبق پڑھا ہے؟ کتنے فیصد پڑھے آپ نے بیٹا؟ سارا پڑھا ہے آپ نے؟ اچھا یہ نا یہ آپ نے کہا عید النی یہ کہاں سے ہوگا؟ عید ال ہاں جی عید النی کا کیا ہوگا؟ اشارہ کس طرف جائے گا؟ ہاں جی عید النی یعنی جالا سے نا جالا جادو جہالتا جہالتو جہالتم جالنا جالت. ٹھیک ہے یا جالو یا جالونا تاجلو آجلو تاجلونا ناجلو یہ یاد رکھو. یہ آ جائے گا ایجعل. ایجعل کا مطلب ہوتا ہے بنا. ایجعلنی بنا. وفی الآخرۃ کا کیا مطلب ہوگا؟ پہلے ٹکڑے کریں گے کتنے بنیں گے؟ 3. با کا مطلب ای کا مطلب میں اور آخرہ کا مطلب کیا بنا جی؟ اور میں آخرت یعنی اور آخرت میں. کون سا جواب ہوگا جی؟ سی. وَتَوَاصَوْا میں نے ادھر آپ کو بتایا تھا وا کا مطلب کیا ہو گیا اور تواصو کا مطلب کیا ہے؟ تدارسو یعنی کیا کرنا ہے؟ یہ کیا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا تدارسو کا مطلب ہے ایک دوسرے کو پڑھاؤ. تواصو کا مطلب کیا ہے؟ ایک دوسرے کو بس. ٹھیک ہے تواصو اور صاحب نے وسیع تنقید کی ایک دوسرے کو. ایک دوسرے کے آگے آ رہا ہے. ٹھیک ہے کون سا جواب ہوگا؟ آپ کا جواب ٹھیک ہے. میں نے آگے نہیں دیکھا تھا تو اس سبق میں کیا سورہ نصر ہے. گرامر میں نیا چیز ہے کہ امر ہو گئی پار اجالا فتح نکات تعلیم شوق کی ہے. 12 نئے الفاظ ہیں جو قرآن میں 44 بار ہیں. 15 نمبر سبق کے اختتام پر 186 الفاظ ہم سیکھ چکے ہوں گے جو کہ قرآن میں 37,500 بار ہیں یعنی 39,000 کو پہنچنے والے ہیں. 7 نمبر کے یاد دہانی کے لیے 2 تلاوت کے لیے 5 منٹ آپ نے دیکھ کر کرنا ہے. 5 منٹ زبانی 2 پڑھنے کے لیے کتاب جو آپ کے پاس موجود ہے یا بکلیٹ یا شیٹ جو ہے اس سے MP3 یا ریکارڈنگ سن لیں. اپنے ساتھی کو دونوں بھائی آپ کو اسی طرح سے دماغ میں مختلف سورتیں پڑھیں. یعنی آج آپ اندازہ لگا لیں میں نے پہلا رکوع پڑھا ہے رکعت میں کسی نماز میں. دوسری رکعت میں میں نے آیت الکرسی پڑھی ہے. ایک نماز میں بہت کم انا انزلنا پڑھنی نصیب ہوتی ہے. آپ نے وہ بھی پڑھی ہے. اس طرح سے مختلف آپ کرنے ہوتی ہے. آپ متقل میں اللہ تعالیٰ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ نے انتخاب کیا ہے. اس کتاب کو نظر مت کیجیے. پھر آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ کتنے لوگ آئے تھے اس کام کے لیے اور یہ چند ایک رہ گئے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ اس پر بالکل جڑے ہوئے ہیں. پھر اتنی ایمان اے اللہ تعالیٰ کی کتاب سے قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد. تو اس کی تلاوت دیکھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. یہ کیا تعارف کر دیا؟ یہ آخری مکمل صورت ہے. یعنی جو صورتیں نزول کے اعتبار سے سب سے مکمل صورت جو آخری نازل ہوئی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ آخری مکمل صورت ہے. ٹھیک ہے اس بات کی طرف اشارہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کام مکمل کر دیا. آخری صورت ختم ہو گئی تو یعنی ان کا کام مکمل ہو گیا. اس میں یہ تعلیم کے نئے کام کرنے کے بعد ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے. اگلے دن بھی ہم نے پڑھا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کیا مطلب ہے جا جا پا. یہ آگے ہم پڑھیں گے جا جا جاتا. ٹھیک ہے تو یہ ابھی نہیں پڑھا.
ماضی میں، لیکن جب ازال آ جاتا ہے تو یہ کیا مضارع بن جاتا ہے. جب آ جائے نسل مدد، ٹھیک ہے، تو نسل ملتا ہے وقت قریب پڑھتے ہیں نسل اللہ ہے، اس کی مدد اللہ کی. بات کا مطلب کیا ہوا؟ الفتح اور فتح. ہم فتح تو ہم کہتے رہتے ہیں فتح نصیب ہو جو وکٹری نصیب ہو، ٹھیک ہے. اس کے دو معنی ہیں کہ ہم دیکھیں گے. ایک ہم نے پڑھا کون سا؟ فاتح فاتح کو فتح فتح کو فتح کو فتح کو فاتح کو یفتقون یفتقون تفتقون افتقون تفتقون نفتقون یا تفتقون. تو یہ کیا ہے؟ ہوا فاتح یا فاتح ہوا یفتقون یا تفتقون. یہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس اور جا دونوں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب جا کے بعد میں ماضی ہے تو کس میں ہو جاتا ہے؟ مضارع میں ہو جاتا ہے. ویسے جا کا مطلب ہے کیا؟ آیا، ماضی کی بات ہوتی ہے. لیکن جب آ جائے گا جا اس کا مطلب کیا ہو جائے؟ جب آ جائے، جب آئے، ٹھیک ہے. نصرت مدد ہم استعمال کرتے ہیں. ہم سب کوشش کرتے ہیں مگر کام اللہ کی مدد سے ہوتا ہے. جو بھی کام ہوتا ہے کوشش ہماری ہوتی ہے، لیکن ہوتا کس کی مدد سے؟ اللہ پاک کی مدد سے. فتح کو کھولنا ہم نے پہلے پڑھا ہے، وہ پاتا کا پورے بات ہے. ہم نے دوسرا کیا ہوتا ہے؟ دین یا کامیابی. الفتح یعنی فتح مکہ جو 8 دن میں. تو یہ صبر احساس کے ساتھ دعا ہم کیا کرتے ہیں؟ اے اللہ ہماری مدد کر. احتساب کیا ہے کہ کیا ہم نے وہ کام کیے جو اللہ کی مدد کو بلانے والے ہیں؟ کیا ہم ایسے کام کر رہے ہیں جس سے اللہ کی مدد آئے گی؟ ٹھیک ہے، یہ ہم نے اپنا احتساب کرنا ہے. پلان کیا بنانا ہے؟ افرادی اور اجتماعی، تاکہ ہمیں اللہ کی مدد ملے. کیسے؟ یہ ستا اس مقام پر کیا کر سکتا ہوں میں، اب کیا کر سکتا ہوں اللہ کی مدد کو، یعنی اپنے شامل حال کرنے کے لیے کون کون سے کام کر سکتا ہوں میں. اکیلا کیا کر سکتا ہوں اور ہم سب مل کر اجتماعی طور پر کیا کر سکتے ہیں. وقت پیسہ صلاحیت کا استعمال دین کی خدمت کے لیے، یہ ہم نے پلان کرنا ہے کہ ہم نے کیسے کرنا ہے. اس کو علم آپ خود دیکھ لیں. اظہار کا مطلب کیا ہے؟ جا ویسے آیا ہے، وہ آیا، لیکن کیا ہے؟ جب اظہار کے لگنے سے کیا ہو جائے گا؟ جب مضارع ہو جائے گا. جب آ جائے نصر اللہ اللہ کی مدد بال پر اور پتہ اظہار جا کیا مطلب بنے گا؟ ابھی پڑھا ہے. جب کون سا آنسر ہوگا جی؟ سی. بالکل ٹھیک ہے. نصر اللہ ہے، اللہ کی مدد. بہت اچھے. کس ڈگری ساتھ میں پتہ لگا ہوا؟ 8 ڈگری. بہت اچھے. 12 انچ اور آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے؟ دیکھنا. 12 انچ بات مطلب اور رہتا آپ دیکھیں، ٹھیک ہے. الناس انسان کی جمع ہے، لوگوں کو. 12 الناس اور آپ دیکھیں لوگوں کو. بات مطلب رائتا آپ دیکھیں. بات مطلب اور اظہار اس کے اندر چھپا ہوا ہے. اور جب رائتا آپ دیکھیں، یعنی جب آپ دیکھیں. انسان کیا ہے؟ آدمی. اس کی جمع کیا ہے؟ ناس، لوگ. ایک آدمی اور باقی تمام لوگ. الناس کیا ہے؟ لوگ. اس سے عرب کے مختلف قبائل کے لوگ مراد ہیں، یعنی ان کو خطاب کیا گیا. یدخلون. اب ہم دیکھیں گے داخلہ یدخلون. ابھی آپ نے یہ پڑھنا ہے داخلہ والا، لیکن کیا ہے کہ وہ داخل ہو رہے ہیں، وہ سب داخل ہو رہے ہیں یا ہو رہے ہوں گے. ٹھیک ہے جی. یدخلون. اب یہ کیا ہے؟ دخول داخل ہونا، یعنی ایگزٹ پوائنٹ ایک ہوتا ہے، ایک انٹرنس ہوتی ہے. تو آپ اگر سعودی عرب میں جائیں تو انٹرنس میں لکھا ہوا ہوگا دخول، اور جب یہ نکلنے کا راستہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ دخول. ویسے
اسپیسیفکلی کہتے ہیں ہم نے خروج لگوایا ہے، تو وہاں سے آتے ہیں نا واپس وہ ایک اسٹیمپ لگتی ہے تو اس کو کہتے ہیں خروج، وہاں سے نکل گئے. دخول کا کیا مطلب؟ اندر آنا. اور خروج کا کیا مطلب ہے؟ باہر. ہم کیا ہو گئے ہیں؟ اندر داخل ہو گئے ہیں، تو ہمارا دخول ہوا ہے. یہ باہر نماز پڑھنے کے لیے گئے تو اسامہ صاحب اور یہ انہوں نے کیا کیا ہے؟ جہاں سے خروج کی. ٹھیک ہے جی. تو یاد خدونا کیا مطلب ہے؟ داخل ہو رہے ہیں. فی کا مطلب، دین کا مطلب کیا ہے؟ دو مطلب ہے. ایک بدلہ یعنی مالک یوم الدین، کیونکہ دین، اور ایک دوسرا مطلب ہے دین الاسلام یعنی دین اسلام. ٹھیک ہے. یہاں پر کیا ہوگا؟ بدلے کا دن ہوگا یا دین اسلام ہوگا؟ دین اسلام. فی دین اللہ یعنی اللہ کے دین میں افواجن اور ڈرپور. ٹھیک ہے. یاد بولو نا کیا مطلب؟ داخل ہو رہے ہیں فی دین اللہ ہے، اللہ کے دین میں افواجن اور ڈرپور. یہاں پر کیا ہے؟ عیسائیت کا مطلب ہے نا صرف پوجا پاٹ ہے. پوجا وہ کہتے ہیں کہ یہی ہمارا مذہب ہے، باقی تجارت معیشت سیاست ان کی مذہب سے باہر ہے. کیا مذہب میں کیا ہے؟ پوجا پاٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. کرسچن پوجا نہیں ہے. اور وہ صرف کہتے ہیں کہ کماؤ، سیاست کرو، تجارت کرو، معیشت کو بڑھاؤ. دین اسلام کیا ہے؟ اس میں پوجا بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی ہے، اور دوسرا اگر آپ اسلام میں ہر چیز عبادت ہے، نیت صحیح ہو. اگر آپ اس کے حلال کمانے کے لیے لکھتے ہیں اور آپ کی نیت ہے کہ میں نے اپنے گھر والوں کو یا اپنی بیوی کو اس کے حلال چلانا ہے، تو وہ بھی آپ کو کیا مانے ہیں کہ عبادت ہو جائے. سیاست اگر آپ ایسے کرتے ہیں کہ آپ نے قوم کی لوگوں کی خدمت کرنی ہے، تو وہ بھی کیا ہو جائے گی؟ عبادت ہو جائے گی. تو اسلام جو ہے اس میں پوجا بھی ہے اور تجارت معیشت اور سیاست، یہ سب اسلام میں داخل ہے. لیکن اس کا نیت کا اثر ہے کہ نیت ہماری کیسی ہے. اور اس کی کیا ہے جی؟ افواج. ہم کہتے ہیں نا افواج پاکستان، افواج اور در اور. اچھا، پتہ و نصرت کا نتیجہ کیا ہے؟ لوگوں کا دین میں داخل ہونا. کیا ہم اسی لیے سے بتا چاہتے ہیں کہ لوگوں کو ہدایت کے لیے راستے کھلیں؟ ٹھیک ہے جی. ہمارا کتنا وقت اور پیسہ دعوت اسلام میں لگتا ہے، یہ ہمارے اوپر سوال ہے. ہم اپنے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں، اپنا احتساب ڈال رہے ہیں. یہ کیا ہم لوگوں کے دکھلاوے کے لیے نہیں تو نہیں پتہ چاہتے. ہم لوگوں کو دین اسلام میں داخل کرانے کے لیے پتہ چاہتے ہیں، یا دکھلاوے کے لیے چاہتے ہیں، کہ یا اپنا روح دبدبہ جمانے کے لیے چاہتے ہیں. ہم پیسہ یا وقت دعوت اسلام میں کتنا لگا رہے ہیں، کتنی کوشش کر رہے ہیں کہ ماشاء اللہ آپ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. تو یہ بھی ہماری ایک کوشش ہے. اللہ سے کوشش علم پائے کرنا سا. اور آپ دیکھیں الناس لوگوں کو یاد کنونا فی دین اللہ افواج. اور تو دین کے معنی قیامت، اور دوسرا معنی کیا ہے؟ ایک تو قیامت والا دن ہے، دوسرا کیا ہے؟ زندگی گزارنے کا طریقہ، طریقے زندگی گزارنے کا. کون سے طریقے ہیں یا طریقہ ہے زندگی گزارنے کا؟ ٹھیک ہے. اب واجب سورہ نصر میں مذکور فتح کا نتیجہ، اس میں تو قتل کر دیا گیا، مسلمان مالدار ہو گئے، لوگوں نے اسلام قبول کیا تو اس میں مارے گئے. لوگوں نے اسلام قبول کیا. بعد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بس سب میں یہ دن وہی آ گیا ہے. آج ہم انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے، لیکن یہ اس آپ کے اگلے کورس میں اس کی گردان کریں گے. سب کا مطلب کیا ہے؟ سبحان اللہ سے یہ پس پاکی بیان کیجیے. بی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سے یا ساتھ. ہم تعریف کے ساتھ ربی اپنے رب، ربی کا اپنے رب کی. ٹھیک ہے. بعد مطلب استغفرو بخشش طلب کیجیے. وہ کا مطلب کیا ہے؟
اس سے. واستغفر ہو گیا کیا مطلب ہے؟ اور بخش طلب کی کس سے؟ اس سے، یعنی کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے. ٹھیک ہے، سب کس بحمد ربی کا واستغفر ہو، بس پاکی بیان کیجیے اس کے ساتھ، تعریف کے ساتھ، اس کی اپنے رب کی واستغفر ہو اور بخش طلب کیجیے کس کی؟ کس سے؟ اس سے. کا مطلب سبح کا مطلب پاکی بیان کیجیے. سبح سبحان اللہ، اس بات کا اعلان کہ اللہ تمام عیوب سے کیا ہے؟ پاک ہے. بھی کا مطلب ہم کا مطلب تعریف کے، یہ ہم بھی تعریف کے ساتھ. اچھا، تسبیح کیا ہے؟ ہم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، خوبیوں کا بیان ہے. اور تسبیح کیا ہے؟ پاکی بیان کرنا ہے، یعنی نقائص کی نفی. کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں تو نقص آپ سوچ بھی نہیں سکتے نا، یعنی اللہ تعالیٰ کی پاکی یہ بیان ہم کر سکتے ہیں. کوئی ہے، کوئی نقص اس ذات میں ہے ہی نہیں، تلاش کیا کرنا ہے ہی نہیں. تو ہم کیا ہے؟ خوبیوں کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، کن خوبیوں کا مالک ہے میرے رب کی ذات. اور تسبیح کیا ہے؟ کہ ان تمام نقائص کی نفی، نہیں کوئی نقص ہے ہی نہیں، تو ہر چیز ہر نقص سے پاک ہے. ربی کا تیرا، ربی کا تیرا، ذرے ذرا کی ذرے ذرے کی پل پل پرورش کرنے والا. رب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پالنے والا، پرورش کرنے والا. بات مطلب اس کا دل یہ آج پڑھیں گے، بخش طلب کیجیے وہ اس سے. وہ کا ٹیبل دیکھ لیں کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوم کا ہی کوم نا ہا. بہت اچھے. استغفار، مغفرت، غفور، مغفور، یہ سارے الفاظ اس میں آتے ہیں. اچھا، یہ ہمارے ساتھ دیکھتے ہیں کون سے اسباب ہمیں ملتے ہیں. سبح میں کیا ہے؟ بس پاکی بیان کیجیے، یعنی اللہ تمام عیوب سے پاک ہے، نہ کوئی نقص، نہ کوئی کمزوری، نہ کسی کی مدد کی ضرورت، اور نہ کسی کے دباؤ میں. وہ ظالم نہیں، وہ بے خبر نہیں، اس کی نہ کوئی اولاد ہے اور نہ ہی وہ کسی کی اولاد ہے. ہم نے کہاں پڑھا تھا؟ لم یلد ولم یولد. ٹھیک ہے، وہ تھکتا نہیں، اس کو بیماری نہیں یا موت نہیں آتی. اللہ پاک کے کتنے نام ہم نے ہمیں بتائے، 99 نام کی ذات سے ہر صفت میں کوئی کمی نہیں ہے. بحمدی کا میں ہم کیا سبب ملتا ہے کہ اللہ کے لیے ساری تعریفیں، وہ غفار، ستار ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، علیم، خبیر، عادل، سمیع، کبیر، خالق، جمیل وغیرہ ساری خوبیاں اس کے اندر ہیں. نام کی لحاظ سے ہر صرف بہترین ہے، صرف ہے، اور یہ قابل تعریف ہے. یعنی تعریف کے ساتھ اس لیے اگر اللہ سے شکایت سبحان اللہ کی نفی ہے، ہم شکوہ کرتے ہیں تو ہم تو ظاہر اللہ تعالیٰ کی بات کی کمی نہیں بیان کرتے. نفی ہو تو سچی تعریف و شکر ہم تو ہو ہی نہیں سکتے. جب ہم شکوہ شروع کر دیں گے پھر تعریف تو صحیح ہو ہی نہیں سکتی. اس لیے اکثر تسبیح کے بعد ہم کا ذکر آتا ہے. تسبیح زیادہ ہے دماغ میں اور اس کے بعد ہم ہے. ٹھیک ہے جی، پہلے تسبیح کرنی ہے، پاکیاں بیان کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی، اور اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ ہم لیکن اللہ تعالیٰ کی تعریفیں بیان کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے بیان کرنے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے قدرت ہے. استغفار کیا ہے؟ کہاں سے کیا سوچتا ہے کہ اے اللہ ہمارے کام میں نقص و کمی رہ بھی ہوگی، لازمی بات ہے. ہماری تسبیح اور ہماری ہم دونوں ناقص، اس پر بھی استغفار ہے، اس پر بھی ہم آپ سے مغفرت طلب کرتے ہیں. جب کسی نئے کام کی توفیق ملے تو 3 چیزیں کرنا ہے. تسبیح پہلے کریں، پھر اللہ کی حمد بیان کریں، اور اس کے بعد کیا کریں؟ استغفار کریں. یعنی تصدیق یہ حمد ربی کا، اور اس کے بعد کیا ہے؟ بس تک یہ 3 کام ہم نے کرتے ہیں. اب یہ اس کو علم تصبح اس کو دیکھے بغیر ٹرائی کریں. پاس باقی بیان کیجیے حمدی ساتھ تعریف یہ ربی کا
اپنے رب کی واسطہ میں ہو اور وقت سے طلب کیجیے. اس تسبیح کا مطلب کیا ہے؟ نقائص کی نفی، شکریہ ادا کرنا، مثبت باتیں کہنا، ہم کرنا بیٹا بتائیں. ایک باقی ہے تو نقائص باقی میں تو نقص نہیں ہوتا. واسطہ بھی ہو، ابھی ہم نے پڑھا ہے واسطہ بھی ہو، مغفرت طلب کیجیے، مغفرت فرما والی جس سے مغفرت طلب کیجیے اور مغفرت طلب کیجیے اس سے. شاباش. آخری انہو، انہ کا مطلب ہم نے کہیں پڑھا تھا، کہاں سے پڑھا تھا؟ ان اللہ الصابرین. انہو بے شک وہ، کانا. اچھا کانا کا مطلب ایسے ہوتا ہے تھا، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو ہے نا، اس لیے کیا ہوگا؟ اللہ کے لیے اس کا مطلب کیا ہوگا؟ ہے. بے شک وہ ہے توابا، بڑا توبہ قبول کرنا، بہت زیادہ توبہ قبول کرنا. ٹھیک ہے جی. انہو کانا توابا کا مطلب کیا ہوگا؟ بے شک وہ ہے بڑا توبہ قبول کرنے والا. اب دیکھیے انہ، اس کا وہی ٹیبل کر لیتے ہیں. انہو، انہم، انکا، انی، انکم، اننا، انہا. وہ ماں بھی فرسٹ میں کیسا ہے؟ وہ تو سیکنڈ میں بھی نہیں ہے، وہ تو تھرڈ میں جا کر اب ہم پڑھ رہے ہیں جو ہے نا، یہ آ گیا. یعنی جو اسی تھری میں جا کر اب جا کر ہمیں مؤنث کے سارے سیکھے پڑھائے جا رہے ہیں. اور اس کے بعد تسنیہ کا سیکھا. یہاں پر ہم نے صرف دو پڑھے ہیں، واحد اور جمع. ٹھیک ہے. تو ابھی تک انہ کا مطلب کیا حال ہے؟ بے شک. انہو بے شک وہ، کانا ہے، توابا بڑا توبہ قبول کرنے والا. اصل معنی کیا تھا اس کا کانا کا؟ میں نے آپ کو بتایا تھا، لیکن اللہ پاک تو ہے نا، اس لیے کیا ہوگا؟ ہے. لفظ اللہ کے ساتھ آئے اس کا مطلب کیا ہے؟ ہے. بے شک وہ ہے. توبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پلٹنا. آیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پلٹنے والا، وہ لوٹتا ہے. تواب کا مطلب کیا ہے؟ بار بار پلٹنا. ہمارا تو کیا ہے؟ ہم تائب ہوئے، ہم نے توبہ کی ہے. اللہ کیسے پلٹتے ہیں؟ اللہ بندے کی طرف جب بندے کی توبہ قبول فرماتے ہیں تو اس وقت کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ پلٹنے والا، بار بار پلٹنے والا. یعنی اللہ بندہ بھی کیسے ہے؟ بندہ توبہ کر کے، اور اللہ پاک کیسے؟ توبہ قبول کر کے وہ کیا ہے؟ تواب ہے، یعنی بار بار پلٹنے والا. انسان بھی بار بار گناہ کرتا ہے، پھر اللہ کی ذات کے آگے رجوع کرتا ہے. اور اللہ پاک وہ ہے کہ وہ بار بار توبہ قبول کرنے والے ہیں. اس کی کیا ہے؟ بڑا توبہ قبول کرنے والا، بار بار پلٹنے والا، بار بار توبہ قبول کرنے والا. جو اکثر بار یہ کر رہا ہے تو وہ کیا ہے؟ بڑا ہے، یعنی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا. تواب کی جگہ کیا ہے؟ توابونا، توابینا. ٹھیک ہے. اب اگر آگے دیکھیں میرے ساتھ کے ساتھ، انہو کانا توابا، اس سے کیا سوالت ملتے ہیں کہ وہ شان خوشخبری ہم گناہگاروں کی نہیں. یہ بہت خوشخبری ہے. ہم تو دن میں پتہ نہیں کتنے گناہ کر بیٹھتے ہیں. جب ہمیں یہ پتہ نہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ قبول کرنے والے ہیں توبہ کو، پھر تو ہم کس در پہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ خوشخبری ہمارے لیے کہ کبھی بھی ہر دن مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور توبہ کی قبولیت کا یقین بھی ہونا چاہیے. فوری توبہ کریں، سچی توبہ کریں، یعنی گناہ کا اعتراف، اس پر شرمندگی، دوبارہ نہ کرنے کا پکا ارادہ. سچی توبہ کے جو فیکٹرز ہیں، اور کسی کا حق مارا ہوا ہے تو اس کو واپس لوٹانا. ٹھیک ہے. تو پھر سچی توبہ ایسی ہوتی ہے. تو تصور احساس کے اور دعا کے ساتھ مشق کیجیے. علم انہو بے شک وہ، کانا ہے، توابا بڑی توبہ قبول، بڑا توبہ قبول کرنے والا. توابا تو نہیں کیا ہے؟ بہت زیادہ دینا، بہت زیادہ قبول کرنا، بہت زیادہ معاف کرنا، بہت زیادہ نکالنا. توابا کے کیا مطلب ہے؟ معاف کرنا ہے نا، دینا تو نہیں ہے، قبول کرنا نہیں ہے. کس کو قبول کرنا؟ یعنی
اس کی استغفار کو قبول کرنا، توبہ کو قبول کرنا. تو توبہ کیا ہے؟ معافی، بہت زیادہ معاف کرنا. جب آپ کو اللہ کی طرف سے مدد ملے تو آپ کو چاہیے کہ آپ ایک سے زیادہ دعا کی تسبیح کریں، شکر کریں، حمد کریں، مغفرت طلب کریں. سب شاباش. ایک وقت کے اس کو دیکھ لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم دیکھیں، خود ترجمہ کرنے کی کوشش کریں. کرنا چاہے گا آپ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاف نام اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ چاہے اور فتح نصیب ہو. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، اور آپ نے دیکھا لوگوں کو کہ وہ فوج در فوج دین اسلام میں داخل ہو گئے ہیں. کیا تمہیں سب کچھ سمجھ ربی کا بسر کرو، بس تسبیح بیان کرو اور تعریف کرو اپنے رب کی اور اس سے مغفرت کرو. انہ کان توابا، بے شک وہ بار بار توبہ کرو.